اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں۔ آج میں ایک نہایت ہی اہم موضوع جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور ہمارے انحطاط کا بھی باعث ہے اور ہمارے ترقی کا بھی باعث ہو سکتا ہے، ہماری کامیابی کا بھی باعث ہو سکتا ہے، مگر جانے یا انجانے میں ہم لوگ سہون بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قصدن بھی اس میں مینپولیٹ کر لیتے ہیں، چیزوں کو بنا لیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ ہے بات کا صحیح طور پر صحیح انداز میں کرنا۔ کہ فرض کیا کوئی گواہی دینی ہے، کسی کے بارے میں ایک عہد کرنا ہے، کسی سے کوئی عہد کرنا ہے، آپ نے کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانی ہے، کوئی آپ نے لکھ کے کام کیا ہے اور عدالت میں کوئی گواہی دینی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ کے ماں باپ یا عزیز و اقارب اہم ترین کوئی لوگ، کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور بات کرنی بہت مشکل ہے، صحیح بات اسے پہنچانی مشکل ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ انحطاط کا باعث بن رہا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ہماری زندگیوں میں کامیابی لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے ہیں، میں انہی سے شروع کرتا ہوں، جس طرح میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بات بھی قرآن اور سنہ اور حدیث کے باہر نہیں ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن پاک سے ہی کہ اللہ پاک نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جناب سپارہ 22، معاف کیجیے گا، سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے یہ، اور آیت مبارکہ ہے 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدھا انہوں نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ہی اپنا حکم جاری کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، جس سے ڈرنے کا حق ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مومنو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کہا کرو۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے اعمال، تمہارے عمل، تمہارا دین و دنیا درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں، یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے اپنی زندگیاں، سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے بھی جگہ پہ ہے، بھائی چھوٹے بھائی سے بات کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے بات کر رہا ہے، تو یہیں سے زندگی کا آغاز ہے۔ ماں باپ سے بات کر رہی ہے، باپ ماں سے بات کر رہا ہے، بہن بھائی سے کر رہی ہے بات، اور بھائی بہن سے بات کر رہا ہے، تو یہیں زندگی کے ساتھ شروع ہونے ہیں اور کام شروع ہونا ہے۔ آپ کی عادات، میری عادات بننی شروع ہو جائیں گی، ان کی عادات چھوٹوں کی بننی شروع ہو جائیں گی، کہ ان کی زندگی میں سچ آ جائے۔ سیدھی بات سے مراد ہے کہ سچ بولو،
جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسلام میں جھوٹ کو، ہر مینپولیشن کو، بناوٹ کو جھوٹ کہا گیا، اور جھوٹ کی جو جڑ کہ اسلام میں جو جھوٹ ہے وہ ہر برائی کی، ہر گناہ کی، ہر لڑائی کی، ہر فساد کی جڑ ہے۔ بھلے ہی اس وقت کسی کو برا لگ رہا ہو کہ آپ سچ بات کرتے ہیں، تو مگر آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچیں اور اللہ کا حکم سامنے رکھیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں سیدھی بات کروں، سیدھی بات کروں، چاہے میں جج ہوں، چاہے میں وکیل ہوں، چاہے میں بیٹا ہوں، بھائی ہوں، بچہ ہوں، اسکول ٹیچر ہوں، اسکول اسٹوڈنٹ، جہاں بھی جس شعبے میں کاروباری ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، اربوں کا کاروبار ہے یا 2 روپے کا کاروبار ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں ان کے اعمال درست کر دوں گا، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی ساتھ انسینٹیو ہے، یعنی ایک آپ کام کرتے ہیں تو ڈیل کتنی بڑی بڑی مل رہی ہے صاحب کو، آپ ایک سچ بولتے ہیں تو انعامات کتنے ہیں کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کی غلطیاں معاف ہوں گی، آپ کے اعمال درست کر دیے جائیں گے، یعنی سیدھا رستہ دکھا دیا جائے گا، سیدھا رستہ۔ اعمال درست ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دی جائے گی، جو کہ بڑے نصیب والوں کے لیے ہے، اور جو کہ آگے فرما دیا کہ وہی لوگ ہیں جو مراد پائیں گے، جو مراد پانے والے ہیں۔ آپ کا کوئی گول نہیں ہے، میرا کوئی گول نہیں ہے، ہر آدمی کے گولز ہیں، تو وہ گول ان کو ملیں گے، وہ مراد وہ پائیں گے۔ کوئی گواہی دینے جاتا ہے تو وہ باہر کچہری میں پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں بطور وکیل آپ سے بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں کہ گواہی کے دینا کتنا مشکل کام ہے۔ جب میں لا آفیسر تھا تو فیصلے کرنا مشکل کتنا کام ہے، مگر جتنا کوئی ذمہ دار ہے اس کے اوپر گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے اگر وہ غلط بات کرتا ہے، سیدھی بات نہیں کرتا۔ اگر میں چیف جسٹس ہوں اور غلط فیصلہ کر رہا ہوں، میں جج ہوں، غلط فیصلہ کر رہا ہوں، تو میری پکڑ بھی اتنی ہی ہے۔ میں مینپولیشن کر رہا ہوں، بات گھما رہا ہوں گواہی دینے میں، تو میری پکڑ بھی اتنی بڑی ہے۔ اور اگر کوئی لے مین ہے، اسے نہیں پتا، تو اسے بتائیں کہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اور جب وہ جان جاتا ہے اور پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتا تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اگر ایک طرف انعام ہے سیدھی بات کا، تو الٹی بات کرنے کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے، اتنی ہی بڑی مصیبت ہے کہ سیدھا آپ اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور جو اللہ کا نافرمان ہو گیا وہ بھٹک گیا، وہ باہر ہو گیا ہر جگہ سے۔ تو خدا را اپنے لیے، میرے لیے اس دنیا کو اور آخرت کو جہنم کا رستہ نہ بنائیں۔ اپنی اور میری اور اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی کامیابیوں کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بڑے سے بڑا عہدہ آ جائے، بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے بات کرنی آ جائے، تو خدا را اللہ کا یہ فرمان رکھیں یاد کہ قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، ایمان مومنو، تو بات کو سیدھی کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور انہی لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی کی وعید بھی دے دی، خوشخبری بھی سنا دی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ ایک لفظ اپنے دل میں رکھ لیں کہ میں نے بات سیدھی کرنی ہے۔ جھوٹ کو زندگی سے نکال دیں گے تو زندگی کی ساری خوشیاں اور کامیابیاں اللہ کی رضا کے ساتھ واپس آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان میں شامل ہوتی چلی جائے گی کہ آپ وہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگوں کی خوشنودی کے لیے مت کریں کہ مجھ پہ اتنا پریشر ہے تو میں نے یہ فیصلہ غلط دے دینا ہے، غلط بات کر دینی ہے۔ وہ جہاں پہ بھی ہیں قولوا قولا سدیدا اس پہ لاگو ہے، چاہے وہ بات لکھنے کی ہے، فیصلہ کرنے کی ہے، بات سنانے کی ہے، گواہی دینے کی ہے، بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی ہے، پیغام دینے کی ہے، کاروبار میں لین دین کی ہے، کاروبار سامان بیچنے کی ہے۔ بات صرف ایک سمپل ورڈ میں کہہ دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے، اور سمجھدار کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ سیدھی بات کرو۔ کافروں کا تو حصہ ہی نہیں ہے نا، مشرکوں کا تو حصہ ہی نہیں ہے نا، یہ دنیا بس چند دنوں کا ہے اور وہ بس ختم۔ مومنوں کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔
ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ ہماری ہر چیز کو چاہتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں آ جائیں، آزمائشیں اور مشکلیں ختم ہو جائیں. اسی لیے آپ کو یہ زندگی کے اسلوب بھی ساتھ ساتھ سکھاتا جاتا ہے. چھوٹی سی بات ہے، تو آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ گھما پھرا کے کوئی معاملے کریں. نہیں، معاملہ طے کرنا ہے، سیدھی بات کر دو. جیسے یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، بس بات ختم. کسی کو اس میں برا لگتا ہے، لگ جائے، مگر اللہ جب راضی ہو گیا تو وہ اس کو خود ہی ریئلائز ہوگا کہ وہی غلط تھا، بات تو صحیح تھی جو گواہی میں کہی گئی ہے، یا جو اس نے میرے بھائی نے یا کسی دوست نے یا احباب نے یا جج نے فیصلہ کیا ہے. کرنا یہ بات کرنے والے یاد رکھیں، غلط بات کرنے والے غلط فیصلے کرنے والے جج یا غلط فیصلے آرگومنٹ کسی غلط کے لیے کرنے والے وکیل بھی یاد رکھیں. سب یاد رکھیں کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کا یہ واضح حکم ہم سب پہ لاگو ہے، سب پر ایک ہی طرح لاگو ہے، اور ہم سب اس کے لیے دنیا و آخرت میں جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اپنے لیے اور میرے لیے دعائے خیر فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح اس نے مجھ سے یہ کام شروع کروایا ہے، یہ کام لے رہا ہے، میں بھی اس کا پیغام آگے اسی طرح پہنچاتا رہوں، اور آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں. ایک کلک کیا کیجئے، سبسکرائب کی، اور دوستوں کو، احباب کو گھر میں یہ سنوایا کریں. سنیں، شاید کسی ایک کو اگر یہ بات سمجھ اللہ کی آ گئی اور وہ سیدھا رستہ مل گیا، تو بس پھر آپ کے لیے وہ صدقہ جاری بن گیا، اور میرے لیے بھی دنیا آخرت سمجھ جائے گی، اور آپ کی بھی سمجھ جائے گی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، پھر کسی اچھے موضوع پہ ڈسکس کریں گے، اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اور آپ کے دل میں کوئی سوالات ہوں، بات چیت ہوں، تو خدا را مجھے لکھا کریں، مجھے اس کمنٹس میں آئیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو چھوٹی سی ہماری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی تمام خوشنودی شامل ہو جائے. اللہ حافظ و نگہبان. اللہ حافظ.